تو کیا آپ اگریسو پالیسی ہوگی آپ کی بطور پولیٹیشنز پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بالکل معذرت خواہانہ سیاست نہیں کرے گی. خان صاحب بالکل اس بارے میں واضح ہیں. ہم بالکل کمیٹی نہیں کھیلنا چاہتے. کسی نے اگر یہ تاثر لیا کہ ہم کوئی اب بند کمروں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ڈیسک پہ بیٹھ کے کوئی مراعات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک موقع ضرور دیا مذاکرات کے ذریعے. ہم سے کہا جاتا تھا آپ حکومت سے بات کیوں نہیں کرتے، سیاسی طاقت سے بات کیوں نہیں کرتے. ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ سیاسی طاقت ہیں ہی نہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اختیار. اگر وہ ایک سچ کو جاننے کا کمیشن بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، جس نے صرف شروع کرنی تھی کارروائی، سچ کیا ہے وہ سامنے آ جانا تھا، مختلف لوگوں نے اپنے بیانات دینے تھے، گواہیاں شہادتیں آنی تھی، لیکن وہ اس کا مذاق اڑایا گیا. پچھلے 2-3 دن سے تسلسل سے وزیر قانون ہوں، وہ عرفان صدیقی صاحب ہوں، ٹی وی پہ آ کر دیگر لوگ ہوں، انہوں نے ہمارے اس مطالبے کا مذاق اڑایا، کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے قانوناً. اگر یہ رویہ ہے تو پھر ہم کس مقصد کے لیے بیٹھیں؟ تو ہم نے وہ بالکل دروازہ کھولا. ہم چاہتے تھے کہ گفتگو کے ذریعے اگر آگے بڑھا جا سکتا ہے ان کے ساتھ گفتگو کے ذریعے تو ہم آگے بڑھے. لیکن اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے ایک ملک گیر نوعیت کی سیاست کی اور ملک گیر تحریک کی. تو یہ ایک ہماری نظریاتی تحریک ہے جس کا مقصد آئین، قانون، انسانی حقوق کی بالادستی ہے. سڑکیں گرم ہوں گی اب اس کے نتیجے میں؟ مجھے نہیں پتا کب یہ ہوگا، لیکن ہر عمل ممکن ہے. دیکھیں طریقہ کار کے، کیونکہ آپ نے اب کر لیا نا مذاکرات، اب کیا اس کو دیکھیں ہم اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ سڑکوں پہ جائیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، احتجاج کریں گے، سب کچھ کریں گے. اس کا کیا سسٹمیٹکلی طریقہ کار ہے؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن تمام اعمال جن کی ہمیں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ اجازت ہے وہ ہم کریں گے. آئین کا آرٹیکل 15 حق دیتا ہے چلنے کا حق، رائٹ ٹو موو، رائٹ آف موومنٹ. آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اجتماع کر سکتے ہیں، آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یو کین ایسوسیٹ اینڈ اسمبل. آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آپ آواز بلند کر سکتے ہیں. آج ان تمام حقوق پر حملہ ہے. جو یہ قانون بنایا گیا ہے، پیکا میں جو ترامیم کی گئی ہیں جس پہ صحافتی جو کمیونٹی ہے وہ تشویش میں مبتلا ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی پرواہ کرنے والا ہر شخص آج میں سمجھتا ہوں مضطرب ہے، اور ہم اس ہر شخص کا ساتھ دیں گے. ہم ان حقوق کے لیے لڑیں گے، کھڑے ہوئے ہیں. مذاکرات کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو اور اس پہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ 5-6 دن تھے اور مزید جب اگلی ملاقات سے پہلے آپ نے پہلے ہی کال آف کر دیے مذاکرات. اب حکومت کہتی ہے کہ آپ نے ہمارا صحیح سے جواب ہی نہیں سنا، ایک اور بیٹھک ہو جاتی، ہو سکتا ہے کہ جو بیچ میں آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں اس پہ کوئی پیش رفت ہو جاتی. تو آپ ہونے دیتے مذاکرات؟ 31 تاریخ گزر جانے دیتے، ان کو ایکسپوز ہونے دیتے؟ پچھلی نشست کے بعد کیا ضرورت تھی اتنی سخت پریس کانفرنسز کرنے کی؟ خاموش رہتے نا. پھر انہوں نے تو ایک مذاق بنایا اس نشست کو. انہوں نے باہر نکلتے ہی جو پریس کانفرنس کی، رانا صاحب اچھی گفتگو کرتے ہیں اکثر، لیکن اس دن جو لہجہ اپنایا گیا اس کے فوراً بعد وزیر قانون نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے قانوناً، جو کہ غلط کہا بالکل انہوں نے. اس سے زیادہ سخت پریس کانفرنسز ہو چکی، ضرورت نہیں تھی. دیکھیں اتنے زیادہ سخت میکسیمم پوزیشن سے آپ لوگ بیچ میں آئے تھے. دیکھیں ہم نے اس دن بالکل واضح کیا تھا کہ اگلی نشست سے پہلے آپ کو اعلان کرنا ہے، متانت کا اظہار کرنا ہے، خلوص کا اظہار کرنا ہے. وہ نہیں ہوا. حامد رضا کے مدرسے پہ حملہ کیا گیا، ان کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا. کیوں؟ ایک طرف آپ ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھے ہیں اور انہی لوگوں پہ آپ حملے کروا رہے ہیں اپنی پولیس کے ذریعے. تو یہ کیسے مذاکرات چل سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جو اعلامیہ، آپ کے جو نکات تھے، آپ نے میڈیا کو پہلے دے دیے، پہلے ان کو دیے ہی نہیں آپ نے. تو بالکل یہ وہ کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے میڈیا کو اپنے مطالبات دیے، اس کے بعد کمیٹی کو آپ نے وہ اس کے حوالے کی. بالکل یہ غلط ہے، نہیں کہا انہوں نے. اس دن جب ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ، بالکل عمر ایوب صاحب نے ایک سیلڈ ان کے پاس لفافہ تھا، وہ دیا انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو. بالکل ایسا نہیں. اچھا، تو اب جو 31 کی تاریخ ہے، اس سے پہلے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ممکنات میں ہے کہ کہیں بات چیت دوبارہ ریزیوم ہو جائے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ ان سے مذاکراتی کمیٹی کی فی الفور ملاقات کرائی جائے. دیکھیں آج انہوں نے یہ تقاضا کیا اور میں آپ کے ذریعے یہ پہنچا رہا ہوں حکومت تک، اور باضابطہ بھی پہنچا دیا جائے گا کہ ہماری خان صاحب سے فی الفور ملاقات کرائی جائے. اس وقت خان صاحب کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے. ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے، اس میں کیا گفتگو ہوتی ہے بات سامنے آ جائے گی. لیکن اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جب تک
ان 2 کمیشنوں کے قیام کا اعلان نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اگر ہم خان صاحب سے ملتے ہیں تو تقاضا یہی ہوگا کہ ان کا اعلان کرو. شاید وہ جو مدت تھی 7 دن گزر گئے تھے، 2 دن اس میں اضافہ کر دیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال ملاقات ہوگی اگر خان صاحب سے کرائی گئی تو پھر دیکھیں گے کیا. اور اگر اسپیکر کا آفس یا کوئی اور طریقے سے کوئی ملاقات ارینج ہوتی ہے، اس میں بیٹھنے میں ساتھ طریقے سے آپ تیار ہیں؟ کس کے ساتھ؟ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ملاقات؟ سر، آپس میں حکومتی کمیٹی کے ساتھ بھی اسپیکر اگر کوئی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. اسپیکر صاحب تو کر ہی رہے ہیں نا. دیکھیں وہ تو پھر چوتھی نشست ہوگی نا. آج ہم نے یہ تقاضا کیا ہے کہ چوتھی نشست سے پہلے، اگر چوتھی نشست ہونی ہے جس کا اس وقت مجھے امکان نظر نہیں آ رہا، ہماری خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. اس ملاقات میں خان صاحب حتمی فیصلہ کریں گے. اس وقت کا فیصلہ یہی ہے کہ چوتھی نشست میں ہم نہیں بیٹھیں گے، چونکہ 2 کمیشن جو ہم نے مانگے تھے ان کے قیام کا اصولی فیصلہ بھی نہیں کیا گیا.